اچھا بھائی پا جنید، آج یوم دفاع کے حوالے سے کیا ویک اپ کال لے کے آئے؟ یار ہماری آج کی جو ویک اپ کال ہے وہ خالصتاً ہم نے اس کا انتخاب صرف اس بات کو مد نظر رکھ کے کیا ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تمام تر امیدوں کا محور و مرکز ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے. تو یوم دفاع کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں نشان حیدر حاصل کرنے والے جو ہمارے شہداء ہیں وہ آتے ہیں, اور ان میں سے میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہماری نوجوان نسل کا سب سے خوبصورت آئیڈیل ہو سکتا ہے وہ راشد منہاس شہید ہے. میں آج بھی یہ پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ راشد منہاس کی شخصیت میں بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی کیا 20 سال کی عمر میں تو راشد جو ہے وہ اس نے شہادت پائی تھی, اور ان 20 سالہ زندگی میں ہماری نوجوان نسل کے لیے بالکل ایک مکمل ایک جو وہ سورس آف انسپریشن ہے وہ 20 سالہ زندگی ہے, بچپن سے جوانی تک. یار صرف 20 سال کے اس نوجوان نے نشان حیدر حاصل کی. ہاں, سب سے کم عمر نوجوان نشان حیدر حاصل کرنے والا, اور پاک فضائیہ کی طرف سے بھی جو واحد نشان حیدر ہے وہ راشد منہاس نے ہی حاصل کی ہے. اچھا, راشد منہاس کے بارے میں سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ بچپن سے ہی راشد کو یہ جہاز اڑانے کا شوق تھا. وہ اس کے پاس جو ٹوائز تھے وہ بھی یہی تھے, جہاز اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ, اور وہ بچپن سے ہی اس بات کا, اس خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے اور میں نے ایئر فورس جوائن کرنی ہے. اس کی جو بچپن کی ڈائریاں ہیں اس میں بھی یہی اسی خواہش کا اظہار ملتا ہے. اور صرف 155 دن ہوئے تھے اس کو اپنا ایئر فورس جوائن کیے ہوئے, اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے, جب اس نے جام شہادت نوش کیا ہے, تو یہ اس کی تیسری سولو فلائٹ تھی بالکل. یعنی وہ مسرور ایئر بیس پہ وہ ابھی ٹیکسی کر رہا تھا جہاز اڑانے کے لیے, تو اس کا جو انسٹرکٹر تھا اس نے اس کو ہاتھ دیا راشد کو کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اٹ واز ویری ان ایکسپیکٹڈ موو فرام مطیع الرحمان, جس نے جو یعنی غدار تھا. تو لیکن وہ مطیع الرحمان نے اس کے پلین میں جمپ کیا اور ٹیک آف کر گئے. جب فلائی کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس نے کہا ہے, مطیع الرحمان نے کہا ہے کہ اس جہاز کو انڈیا لے جاؤ. اب اس کے پاس کلیئر راشد کے پاس چوائس تھی کہ وہ اپنی جان بھی بچا سکتا تھا اور جہاز بھی بچا سکتا تھا, لیکن اس کو یہ سودا منظور ہی نہیں تھا. اور اس کی وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی بچپن کی پرورش, اس کی جو مزاج تھا اس کا, اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا فیصلہ راشد کا کیا ہوگا, اور اس نے وہی فیصلہ کیا. اس نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس جہاز کو تباہ کر دے گا لیکن انڈیا کی سرحد میں نہیں جانے دے گا. یہ خالصتاً اس کا ایک علامتی فیصلہ تھا. کوئی قیامت نہ آ جاتی کہ جہاز اس کا ہائی جیک ہو گیا ایک طرح سے, وہ جہاز انڈیا لے جاتا, لیکن یہ اس کے لیے ذلت کا فیصلہ تھا. اور اس 20 سال کے نوجوان نے ایسی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ یقین نہیں آتا. اس نے جہاز ٹکرا دیا زمین کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو گیا. ہائے 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 ہائے, صرف 20 سال کا جوان, یار دیکھو کیا جذبہ تھا اس لڑکے کا. اور یہی جذبہ اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے. جو لوگ اس کو جانتے تھے, اس کے گھر والے, اس کے جو دوست تھے, وہ یہی بتاتے ہیں کہ بچپن سے لے کر 20 سال کی عمر تک یہ جو شوق تھا, ایمبیشن تھی فضا کو مسخر کرنے کی, یہ اس کے اندر واضح طور پہ نظر آتی تھی. مطلب اے لیول اور او لیول میں اس نے تمام اے گریڈ حاصل کیے تھے. اور پھر کراچی یونیورسٹی میں بھی راشد نے ملٹری ہسٹری اور ایویشن کے مضامین پڑھے, یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر چاہتا تھا. اور پھر جب اس کو کمیشن ملا ہے 13 مارچ 1971 میں, اس کو جب پاک فضائیہ میں کمیشن ملا ہے, پھر اس نے سورڈ آف آنر بھی حاصل کیا ہے. یعنی ہر طرح سے وہ ایک شاندار کیریئر تھا اس کے پاس. اچھا, راشد منہاس نے جس جہاز کو ملک کی عزت اور ناموس کی خاطر زمین سے ٹکرا کر جام شہادت نوش کیا ہے, اسی جہاز کو بچانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگائی تھی. یعنی T-33 کو ایک بار راشد منہاس نے بچایا بھی تھا. ڈیورنگ فلائٹ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی تو نیچے سے زمین سے اس کو پیغام ملا کہ تم ایجیکٹ کر جاؤ, یعنی پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دو اور جہاز کو تباہ کر دو. لیکن اس کو یہ سودا بھی منظور نہیں تھا. اس نے سیفلی جہاز کو لینڈ کروایا اپنی جان پہ کھیل کے. واہ واہ واہ, اتنا سخت پروفیشنل افسر تھا یار, اور اتنا پیارا پاکستانی, کمال نوجوان تھا. جب اسے ایئر فورس میں کمیشن ملا تو وہ یہ خبر سنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی عظیم ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں, پہلے تو میں صرف کھلونے جہاز اڑایا کرتا تھا, آج تیرا بیٹا اصلی جہاز اڑانے کے قابل ہو گیا. تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بھاگا جاتا ہے اور مٹھائی لے کے آتا ہے اور سب سے پہلے اپنی ماں کا منہ میٹھا کرواتا ہے. ہائے ہائے, ماں کو مٹھائیاں کھلانے والا اس وقت جنت کی مٹھائیاں کھا رہا ہوگا. سر ویسے کیا تربیت کی ہوگی اس عظیم ماں نے؟ تم یہ دیکھو نا
کہ 20 سال کی عمر ایسی ایج ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب انسان کو اپنی زندگی سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے زندگی سے محبت، اس کے کیا کیا خواب ہوتے ہیں. 20 سال کی عمر میں شہادت کا انتخاب کرنا، بالکل سامنے جب کلیئر کٹ موت نظر آ رہی ہے اور موت کا انتخاب کر لینا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا، یہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ صرف شاید راشد منہاس کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے. یار ایسے ببر شیر اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی عنایت کی ہے. بالکل. تو وہ دیکھو نا چمنڈے والا واقعہ، وہ جوان جو اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، وہ بھی کسی ماں نہیں جنے تھے نا، پوری دنیا ہلا کے رکھ دی انہوں نے. یار ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ 6 ستمبر کے واقعات بھرے پڑے ہیں. راشد کا انتخاب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے، ان کا خاص طور پہ راشد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آج نوجوان نسل کے بارے میں یہ زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں نا پاکستان کے، کہ مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان بھی راشد مناسوں سے بھری پڑی ہے ہماری نوجوان نسل، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. صرف ان کو ایک گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک امید کی کرن دکھانے کی ضرورت ہے. راشد مناس ہی راشد مناس ہے ہمارے پاس. صرف راشد مناس کی ماں جیسی تربیت کی ضرورت ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو، بے شمار ہمارے پاس ایسے جوان ہیں. بالکل یہی ہماری ویک اپ کال ہے آج کی پوری قوم کے لیے اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے. یار پا جنید اس ویک اپ کال سے تو میرے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے. لو بھائی آج کی ویک اپ کال جو پا جنید نے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے سنائی ہے نا، سارے جوانوں سے عزیزی کی درخواست ہے کہ سب ایک دفعہ راشد مناس جیسے اپنے سارے نشان حیدر حاصل کرنے والے جوانوں کو غائبانہ سلوٹ ضرور کریں، اور آج ارادہ کریں کہ اپنے اندر راشد مناس جیسا جذبہ پیدا کرنا ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.